پاکستان میں بہت سے لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ ہمارے بڑے مسائل ہیں اور ہمیں وہ مسائل حل کرنے ہیں. بالکل ہمیں مسائل حل کرنے ہیں, لیکن یہ بھی تو ایک مسئلہ ہے کہ کیا آپ یہ کبھی پسند کریں گے کہ پہلے بی جے پی کی حکومت جو ہے وہ آر ایس ایس کے ساتھ مل کے ہندوستان کے 20 کروڑ مسلمان جو ہیں ان کو زبردستی دوبارہ واپس ہندو بنانے کی کوشش کرے, اور خدا نخواستہ اگر اس میں کامیاب ہو جائے تو اس کے بعد پھر وہ پاکستان کو اکھنڈ بھارت کا حصہ بنانے کی کوشش کرے. کیا اس کو سیریس لینے کی ضرورت نہیں ہے؟ تو بالکل ہمارے جو ڈومیسٹک ایشوز ہیں اس پہ بھی فوکس کرنے کی ضرورت ہے, لیکن یہ بھی ایک ایشو ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک ساؤتھ افریقن جرنلسٹ ہیں آزاد عیسیٰ, یہ ان کی کتاب ہے ہوسٹائل ہوم لینڈز, اور یہ ہوسٹائل ہوم لینڈز انہوں نے لکھی ہے. آزاد عیسیٰ صاحب جو ہیں یہ پہلے الجزیرہ کے لیے کام کرتے تھے. انہوں نے مقبوضہ جموں کشمیر کا بھی دورہ کیا ہے, انہوں نے غزہ کا بھی دورہ کیا ہے, انہوں نے اور بھی جو کانفلکٹ زونز ہیں ان کا دورہ کیا. تو انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے کہ یہ جو نیتن یاہو اور نریندر مودی ہیں ان کی فلاسفیز بالکل ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں. گریٹر اسرائیل اور اکھنڈ بھارت ایک دوسرے سے جڑا ہوا ہے. تو نہ تو یہ پاکستانی ہے اور نہ یہ انڈین ہے, اور یہ پیلسٹینین بھی نہیں ہے, اور یہ لبنانی بھی نہیں ہے, یہ ساؤتھ افریقن ہے. اور اس نے وہ دیکھا جو آپ نے نہیں دیکھا. تو جو اس نے دیکھا آزاد عیسیٰ نے, اس کی بنیاد پر اس نے یہ پوری کتاب لکھ کے آپ کو خبردار کرنے کی کوشش کی ہے. تو اب آپ کو سمجھ آنی چاہیے کہ پھر پاکستان جو ہے اس نے سعودی عرب کے ساتھ ایک دفاعی معاہدہ کیوں کیا ہے, اور پھر اب پاکستان اور سعودی عرب اس دفاعی معاہدے کو ایکسٹینڈ کرنا چاہ رہے ہیں. اس میں وہ ترکی کو بھی شامل کرنا چاہ رہے ہیں, ایران کو بھی شامل کرنا چاہ رہے ہیں, کیونکہ اسرائیل جو ہے ایک طرف وہ ایک گریٹر اسرائیل بنانا چاہتا ہے, اور دوسری طرف بی جے پی اور آر ایس ایس جو ہیں وہ انڈیا کو اکھنڈ بھارت بنانا چاہتے ہیں. اور گریٹر اسرائیل بھی خطرہ, اکھنڈ بھارت بھی خطرہ. اور پی این اوک کی فلاسفی میں نے آپ کو بتا دی, اور پی این اوک کا جو پیروکار ہے موہن بھگوت, اس کے جو دعوے ہیں بیانات ہیں وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیے. تو خطرہ صرف اس وقت نیتن یاہو نہیں ہے, خطرہ نریندر مودی بھی ہے اور موہن بھگوت بھی ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ کس طریقے سے یہ خطرہ جو ہے صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے, یہ جو انڈیا کے جو ہندو ہیں یہ ان کے لیے بھی خطرہ ہے, کیونکہ ہندوؤں کی ایک بڑی اکثریت جو ہے وہ موہن بھگوت کے ساتھ, پی این اوک کے ساتھ, آر ایس ایس کے ساتھ, بی جے پی کے ساتھ وہ اتفاق نہیں کرتے. اور ان کا یہ خیال ہے کہ یہ جو بی جے پی کی جو ایکسپینشنسٹ پالیسی ہے اس سے انڈیا کی انٹیگریٹی اور اس کی جو سیکیورٹی ہے اس کو بھی خطرہ ہے. اب انڈیا کا جو فادر آف نیشن ہے مہاتما گاندھی, اس کا جو قاتل ہے نتھو رام گوڈسے, اس کو بی جے پی اور آر ایس ایس اپنا ہیرو سمجھتی ہے. یعنی کہ جو فادر آف دی نیشن ہے اس کے قاتل کو اگر آپ اپنا ہیرو سمجھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ انڈیا کے سب سے بڑے دشمن ہیں. یو آر اے سیکورٹی تھریٹ فار انڈیا. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان نہیں بلکہ سعودی عرب سمیت تمام مسلم ممالک کے مسلمانوں کو, دنیا بھر کے کرسچنز کو, اور تمام سمجھدار پڑھے لکھے ہندوؤں کو, سکھوں کو, تمام مذاہب کے ماننے والے جو دنیا میں امن چاہتے ہیں, ان کو یہ جو نیتن یاہو اور مودی کی جو ایکسپینشنسٹ سوچ ہے, ان کے جو توسیع پسندانہ عزائم ہیں, گریٹر اسرائیل کا منصوبہ, اکھنڈ بھارت کا منصوبہ, اس کے خلاف ایک مشترکہ آواز اٹھانے کی ضرورت ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ نیتن یاہو 2050 تک گریٹر اسرائیل بنانا چاہتا ہے, موہن بھگوت جو ہے وہ 2047 تک اکھنڈ بھارت بنانا چاہتا ہے, اور یہ اکھنڈ بھارت بنانے کے چکر میں شاید وہ انڈیا کے ٹکڑے ٹکڑے کروا دے. کیونکہ اگر آپ اس سوچ کو ساتھ لے کے چلیں گے کہ تاج محل جو ہے اس کو گرا کر ہم نے ہندوؤں کا مندر بنانا ہے, تو اس سے تو انڈیا جو ہے اس کو آپ یونائٹڈ نہیں رکھ سکتے. اس سے تو انڈیا جو ہے اس میں ڈویژنز پیدا ہوں گی. تو اس پہ پاکستان کو انٹرنیشنل فورمز پر دیگر مسلم ممالک کے ساتھ, ساؤتھ ایشین کنٹریز کے ساتھ مل کے آواز بلند کرنی چاہیے, کیونکہ
مودی جو ہے اور موہن بھگوت وہ پی این اوک جیسے لوگ ان کی سوچ کو آگے بڑھا رہے ہیں. اور مجھے یہ کہنے کی اجازت دیجئے کہ پی این اوک جو ہے اس کی کتابوں کا میں نے آپ کو ذکر کیا, بہت سی کتابیں ہیں اور بڑے عجیب و غریب قسم کے اس کے نام ہیں اور اس کے ایشوز ہیں. تو پی این اوک کو اگر میں پاگل کہوں تو غلط نہیں ہوگا. تو پی این اوک جیسے پاگل شخص کے جو فالورز ہیں ان کو ہم پاگل ہی کہیں گے. تو اس لیے آر ایس ایس پر اور بی جے پی پہ تنقید کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں تمام ہندوؤں پہ تنقید کر رہا ہوں. اور میں ایسے ہندوؤں کو جانتا ہوں کہ جو انڈیا میں رہ کے آر ایس ایس اور بی جے پی کی جو غلط پالیسیاں اس پہ تنقید کرتے ہیں. اور پاکستان کے ہندوؤں کی تو ایک بہت بڑی اکثریت جو ہے وہ آر ایس ایس اور بی جے پی کے ساتھ اتفاق نہیں کرتی. تو ہمیں اپنے ملک پاکستان میں تمام جو ریلیجیس مائنورٹیز ہیں, اقلیتیں ہیں, ان کو ساتھ ملانا چاہیے. دنیا بھر کے تمام مذاہب اور مذہبی لیڈروں کو اپنے ساتھ ملانا چاہیے. اور نیتن یاہو اور مودی کی جو ایک نفرت پر مبنی ایکسپینشنسٹ سوچ ہے اس کو روکنے کے لیے ایک نیا لائحہ عمل ترتیب دینے کی ضرورت ہے.